कमाल इंसानी या मानव जीवन की उच्च शिखा। लेखक परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, प्रिय नाम श्रीमान लालाजी साहब, फतेहगढ़। बंधुवर, कमाल इंसानी का ये 11वां भाग है। अब आगे तमाम इंद्रियों और अंतकरण में जो चीज़ आवेगी वह दो हाल में खाली नहीं है। एक तो अगर मुताबिक वाक्य फैक्ट के है तो वह सत्य, और अगर मुताबिक वाक्य फैक्ट के न होगी तो झूठ होगी। एक फिरका वहदत वजूदियों का है। उनके नज़दीक यह है कि सब जीव ब्रह्म हैं और जो कुछ है वह सब ब्रह्म है। इसलिए इन लोगों के यहाँ यह मान लिया गया है कि जैसे सत पदार्थ सत के अद्वैत रूप हैं, वैसे ही बाज असत पदार्थ भी उसी सत ही के अद्वैत रूप हैं। इसका यह मतलब हो सकता है कि सत और असत सब उसी से निकले और उसी के दो रूप हैं। इसलिए असत चीज़ों और माया का इनकार भी नहीं हो सकता और इनका भी हक अदा किया जाता है। सत कभी कभी इंसानी सूरत में भी जाहिर होता है, जैसा कि हजरत मुइनुद्दीन जुनैदी फरमाते हैं कि फल हक को मद्दे नज़र फी सूरतिम व युनकिरुल जाहिलो फी दाना। जाहिल और नादान लोग इससे इनकार करते हैं। इसलिए जो कुल्लियात और जुज़वियात नफस में मुदरिक हों, उसमें वजूद मुतलक को एक शान खास के साथ मुताला करें। इसका मतलब यह है कि अपनी आत्मा में जो कुछ नज़र पड़े, चाहे वह कुल हो या अंश, सबको इस तरह मौका और जगह के लिहाज से देखें कि सबके हक अदा हो जाएं। असल जब है तो उसकी नकल भी है। जात जब है तो उसकी सिफात भी है। नेकी बदी, रोशनी अंधकार, गर्जे की जो कुछ है वह सब उसी से है और सबके पैदा और जाहिर होने में कुछ मसलहत भी है। ज्ञान और विज्ञान यह है कि हर एक चीज़ की मसहत से वक्की-फकारी हो जाए और फिर अपने अपने मौके पर हर चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल करें। तो अब बुजुर्गों का यह मशवरा है कि अगर निराकार है तो साकार भी है। निराकार के मानने वाले साकार से भागकर
کہیں نہیں جا سکتے اور اپنے موقع پر ساکار کے ساتھ ویوہار کرتے ہیں اور کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ہٹ سے زبردستی بات نہ مانیں۔ اس لیے یہ جو کہا کہ ست کبھی کبھی صورت انسانی میں ظاہر ہوتا ہے، غلط نہیں ہے، اور اس وجود مطلق کو ایک شان خاص سے دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی برا خطرہ یا خیال آتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ برا اور اچھا سب اسی ست سے ظاہر ہو گئے ہیں، صرف تمیز کر لینا ہمارا کام ہے کہ ست یہ ہے اور است وہ ہے۔ ست اور است کے ساتھ ایک سا ویوہار کر لینا نادانی اور اگیانی ہے۔ آتما صرف ست اور است کا تمیز کرتی ہے، پس تمیز کرنے والی چیز خود کوئی بری اور اچھی نہیں ہے، بلکہ تمیز کے سامنے جو ست اور است کے نظارے موجود ہیں وہ دوسری چیزیں ہیں۔ اگر سکے ساتھ برتاؤ تمیز کے ساتھ ہو تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر خیالات نہ آیا کریں تو اچھے خیال کی تمیز کس طرح ہو سکتی ہے؟ اب لازم یہ ہے کہ برے خیالات خطروں کے داؤ اور پیچ میں نہ آ کر اپنے آپ کو بربادی سے بچانا چاہیے۔ اس لیے خیالات دور کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے کہ جب برے خیال خطرے آئیں تو اس میں ست کا پرکاش ملاحظہ کریں، اور اچھے آئیں تو اس میں ست کا پرکاش دیکھیں۔ برے خیالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شاستر اور دھرم شاستر کی ہدایت کے مطابق ست اور اچھوں کو گرہن اور برے اور جھوٹوں کا تیاگ کرنا چاہیے۔ اگر یہ ترکیب خطروں کے روکنے کی کرے گا تو ایک عجیب کیفیت بے خودی اور ذوق کی پیدا ہوگی۔ اسی طرح کے گیان میں وجہ اور منزلیں اور ترتیب دنیا کی پیدائش کی معلوم ہونے لگ جائے گی۔ یہ جو بتلایا گیا ہے کہ ہر چیز کو اور خیالات کو، چاہیں وہ برے ہوں یا اچھے ہوں، اس میں ست کا پرکاش دیکھنے کا ابھیاس کریں۔ اب یہ بات اس میں اور زیادہ اچھی بتلائی جاتی ہے کہ اسے دیکھنے کی بھی نفی کر ڈالیں، یعنی یہ سمجھیں کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اور بری دونوں کی یاد بھول جائیں اور اپنی اس تمیز کی شکتی کو چھوڑ کر اس کیفیت بے خودی کو اختیار کریں اور بے ہوشی کا دامن خوب مضبوط پکڑیں، کیونکہ اس طریقے کے بزرگوں میں اور ان کے مذہب میں اس بے ہوشی سے نکلنا کفر اور برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کی بے خودی اور بے ہوشی حیرت کی شروعات ہے اور سب مقاموں کا آخر ہے۔ اس کیفیت کو وہ بزرگ جو وحدت شہودی رکھتے ہیں آخری مقام نہیں مانتے ہیں بلکہ درمیان کا مقام مانتے ہیں جو شدھ اہنکار کا مقام ہے۔ وحدت وجودی والے ہم برہماسمی والے ہیں جو ایک دنیا کی چیز کو برہم سمجھتے ہیں ادویت وادی کہلاتے ہیں۔ وحدت شہودی والے بزرگ وششٹ دیت والے ہیں جو دنیا کی ہر ایک چیز کو برہم سے ظاہر ہوا سمجھتے ہیں۔ فرق صرف بات کی بات کا ہے۔ سشپت اوستھا وحدت وجودیوں کی ہے، توریہ اوستھا وحدت شہودیوں کی ہے۔ پنتھائی کو چاہیے کہ اپنے دل کی آنکھ اپنے حقیقت جامع یعنی برہمانڈی من کو دیکھے اور چشم دل یعنی تیسری آنکھ سے اس کو انبھو کرے۔ دل کی آنکھ کے سامنے ہر حالت اور ہر کرم کو رکھے۔ ابھیاسی اپنے برہمانڈی من کو جو کچھ دنیا میں پیدا ہے چاہے وہ نیک ہو چاہے برا، چاہے وہ اندریوں سے جانا جا سکے اور چاہے نہ جانا جا سکے، سب میں دیکھے گا۔ یہاں تک کہ تمام دنیا کو اپنے میں قائم دیکھے گا اور جتنی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں ان سب میں اپنے آپ کو بھدا ہوا پائے گا۔ جتنی باتیں کہ من بدھی اور اندریوں کی ہے وہ سب آئینے معلوم ہوں گے اور ان آئینوں میں اپنے سوکشم شریر کو دیکھے گا۔ ایسا معلوم ہوگا کہ تمام دنیا جسم کی طرح پر ہے اور ابھیاسی ان کی روح اور آتما ہیں۔ صوفیوں کی اصطلاح اور پریبھاشا میں اس حالت کا نام امی الجمع ہے۔ یہ مراقبہ کبھی ہو جائے گا یعنی یہ سمادھی پریپک ہو جائے گی تب رنج اور خوشی ان سب باتوں کو پہلے سے جان جایا کرے گا کیونکہ روح کو اپنی خوشی اور رنج کی بابت جاننا ضروری ہے۔ ایک طرح کا مراقبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یا علم جلالہ کی لکھی ہوئی صورت کو اپنی آنکھ کے سامنے یا گیان کے سامنے کاغذ یا خیال کے تختے پر جو آنکھوں کے سامنے موجود ہے پڑھتا رہے اور ہمیشہ اسی صورت کا خیال رکھے اس وقت تک کہ بے ہوشی ہو جائے اور وہ شکل بالکل بھول جائے، یہاں تک کہ بھولنے کا خیال بھی بھول جائے۔ پتھر، مٹی کا ڈھیلا، قبر، آئینہ، پھول، مرشد، معشوق کے چہرے یا کسی چیز کی طرف آنکھ اور نظر اس طرح لگائے کہ پلک نہ جھپکے اور اپنے انتکرن کو اس ست آدھار کی طرف جس کا کہ کوئی رنگ روپ اور نام نہیں ہے لگاوے
یہاں تک کہ سنکلپ وکلپ کے راستے بند ہو جائیں اور بے ہوشی کے آثار پیدا ہونے لگیں اور ہر چیز سے غافل اس درجے ہو جائیں کہ اپنی غفلت کی خبر نہ رہے۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ پرماتما کی طرف اس طرح سے توجہ کو جمائیں کہ تفرقات مختلفہ سے قوائے کلیہ اور جزیہ اور ظاہریہ اور باطنیہ کو بیکار اور ہر علم کو ایک واد بلکہ ماسیوا اللہ کے دل کو خالی کر کے حضرت حق سبحان تعالیٰ کی طرف جیسا کہ وہ فی الواقع ہے بلا قید تنازعہ اور تشبیہ سے توجہ کریں۔ دنیا کی چیزوں اور جملے قسم کے تعلقات جنہوں نے کہ دل کو اپنی طرف کھینچ رکھا ہے تفرقات مختلفہ کہتے ہیں۔ جسم کے اندر دل، دماغ، جگر، آنکھ، ناک، کان وغیرہ کو قوائے کلیہ کہتے ہیں۔ باقی اور سب جوڑوں وغیرہ کو قوائے جزیہ کہتے ہیں۔ جسم کے دو حصے جہاں آتما اور پران شکتی کیندر یعنی مرکز بنا کر کام کر رہے ہیں وہ قوائے کلیہ ہے۔ جو ان کے آدھار اور سہارے پر کام کر رہے ہیں وہ قوائے جزیہ ہے۔ استھول اور سوکشم شریروں کو ظاہر اور باطن کہتے ہیں۔ ہر طرح کے گیان کو علم اور ہر طرح کے وشواس کو اعتقاد کہتے ہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ دکھلائی پڑے یا نہ پڑے وہ سب پرماتما کے سوا ہیں۔ ان سب چیزوں سے دل کو خالی کر دینا چاہیے، بس صرف ایک لکشیہ کی یاد ہو۔ اب لکشیہ کیسا ہو کہ اس میں قید جمال اور جلال دونوں کی نہ ہو۔ برہم کے دو روپ اور درشن ہیں، ایک وشو روپ درشن، دوسرا آتم روپ درشن، جس کو مہتو مہیان اور اڑو اڑیان بھی کہتے ہیں۔ انہی دونوں کو تنزیہ اور تشبیہ کہتے ہیں۔ تنزیہ وہ روپ اور درشن ہے جس کا نام، روپ، رنگ وغیرہ کچھ نہیں ہے، جہاں دیش کال وستو کچھ نہیں ہے۔ تشبیہ وہ عالم ہے جس کی مثال دی جا سکتی ہے اور نام، روپ وغیرہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کارن سوکشم اور استھول کی جگہ مقرر کی جاتی ہے۔ یہاں پر اس توجہ کی طرف دھیان دلایا جاتا ہے کہ اس لکشیہ کی یاد رکھیں کہ جس کا نام، روپ، رنگ وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ توجہ کریں ایسی اجمالی ہیلانی الفقہ کے ساتھ جس میں ہر قسم کے سورہ حسنہ ہو یا قبیحہ محوسہ ہو یا غیر محوسہ کے قابلیت ہو، ایک سوئی اور دل جمعی پختگی اور کامل اخلاص کے ساتھ ہمیشہ
بلا فطور اور پریشانی کے اس کو کرتا رہے۔ اگر اوپر لکھی ہوئی توجہ نہ کر سکے تو یہ کرے کہ کارن اور سوکشم روپ گن جو پرماتما کے ہیں ان کا خیال باندھے۔ یہ گن شدھ روپ اویکت کے روپ رکھتے ہیں۔ ہاں، چاہے ویکت روپ یعنی حالت ظہور کے ہوں اور پھر چاہے ایسے ہوں کہ اندریوں اور من بدھی وغیرہ سے جانے جا سکتے ہوں یا من بدھی اور اندریوں سے پرے کے ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپرا پرکرتی کے متعلق ہو چاہے پرا پرکرتی کے متعلق ہو، ان دونوں میں سے ایک توجہ، ایکاگرتا اور دل جمعی اور اٹل ورتی اور دھارنا کے ساتھ اس طرح کرتا رہے کہ اس میں فطور اور پریشانی نہ ہو۔ سالک کو مناسب ہے کہ اپنے سیدائی مراتب تجلیات سے منتہائے مراتب تجلیات تک ملاحظہ کرے اور اس ملاحظہ کو اپنا مد نظر رکھے، پس نہ دیکھے۔ وجود مطلق و وجود مقید، ایک وجود حقیقی من و چت ہے جو دونوں قسم میں ایک ہی ہے، اور مطلق و مقید محض اعتباری اور نسبتی ہے، اور اس ملاحظے پر مداومت کرنا جو کثیر ہونے کا باعث ہے۔ پنتھائی کو چاہیے کہ اب اپنے شروع کے پرکاشوں کے درجوں کی نگاہ کر کے آخری درجے کے پرکاشوں کا ملاحظہ کرتا رہے اور اس ملاحظہ کرتے رہنے کو اپنا اشٹ بنا لے یا اس کو پوائنٹ آف ویو قائم کر لینا چاہیے۔ اس کا اس طرح پر ملاحظہ کرے کہ سوائے وجود مطلق اور وجود مقید کے کوئی چیز دنیا کی نہ دیکھے۔ وجود مطلق سے مراد یہاں وہ چیز ہے جو بنا کسی کے سہارے خود حرکت میں ہے۔ وجود مقید وہ جسم ہے جو دوسرے کے سہارے سے حرکت اور کام کرتا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ یہ دونوں قسم کے جسم اعتباری اور نسبتی ہیں، یعنی جب ایک دوسرے کو علیحدہ کریں اور تمیز کریں تب دو مان لیے جاتے ہیں، ورنہ ہے ایک ہی۔ پر اگر پنتھائی اور ابھیاسی اس ابھیاس کو ہمیشہ کرے گا تو وہ بہت لگاؤ پیدا ہوگا۔ ایک شکل یہ ہے کہ دونوں آنکھیں بند کر کے اپنے دل پر
نظر رکھیں اور حق تعالیٰ کو حاضر ناظر دیکھنے والا اور اپنے ساتھ جانیں۔ دوسرا شگل یہ ہے کہ دونوں آنکھیں کھولے رہیں اور نظر اوپر یا سامنے رکھیں اور اس بات کا لحاظ رکھیں پلک بند نہ ہو۔ اس شگل سے کچھ انوار پرکاش ظاہر ہوتے ہیں اور پلک سے آگ بھڑکتی ہے اور تمام جسم میں پھیلتی ہے اور عشق پیدا ہوتا ہے۔ مقام نصیرہ کا ابیاس یہ ہے کہ دونوں آنکھیں کھولے رہیں اور نظر ناک کے نیچے اور نظر ناک کے سرے پر رکھیں اور اس طرح جمائیں کہ دونوں آنکھوں کی سیاہی غائب اور سفیدی ظاہر ہو جائے اور دل ٹھہر کر چت کی ورتیوں بند ہو جائیں۔ اس کو شگل نصیرہ یا ناسا گرہ دھیان کہتے ہیں۔ بیٹھک چاہے جس طرح رکھیں، نماز کی طرح یا کتے کی طرح اختیار ہے۔ اگر اپنی نظر بھوؤں کے درمیان جمائیں اور جیسا اوپر لکھا گیا ہے شگل کریں اور اس شگل کو مقام محمودہ یعنی بھکتی دھیان کہتے ہیں۔ یوگ میں 84 آسن بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک آسن جو سب میں مل ہوا ہے شیخ بہاؤالدین قادری قدس سرہ نے اختیار کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ مربع چاروں جانب بیٹھیں اور دونوں پاؤں اکٹھے کریں۔ بائیں پاؤں کی ایڑی انڈکوش خشتین کے نیچے رکھیں اور دائیں پاؤں اس کے پاس رکھیں۔ ان کے بعد چوتڑ رکھیں اور سانس اوپر کھینچیں اور نابھی کو پیٹھ کی طرف سمیٹیں اور منہ بند کریں۔ زبان تالو سے چپکا لیں۔ اس کے بعد وہم میں مشغول ہوں یعنی دل میں فکر کریں کہ وہی ہے، بھوکا رہے اور سونا چھوڑ دے۔ اگر 3 روز متواری بنا کھائے اور سوئے اس شگل کو کرتا ہے تو اس پر ایسی بے خودی اور بے ہوشی طاری ہوگی جس میں کہ غیب کے اوپر پردے اس پر کھل جائیں گے، یا تو وہ شخص ہوش میں آ جائے گا یا مسجود ہو جائے گا۔ اگر پہلے 3 روز میں یہ کیفیت نہ ہو تو پھر اس کے بعد متصل اور 3 دن کریں اور ہر 3 دن کے درمیان میں کسی قدر کھا پی لیں اور سوئیں ورنہ بالکل سودائی ہو جائے گا اور پاگل کی طرح ہو جائے گا۔ نوٹ: براہ مہربانی کوئی صاحب اس شگل کو نہ کریں، یہ پہلے کے آدمیوں کو طاقت تھی، اب نہیں ہے۔ ایک صورت مراقبہ کی بھی ہے کہ نماز کی بیٹھک بیٹھیں اور علیم، سمیع اور بصیر کو شیخ کی صورت کے ساتھ ملاحظہ کریں اور ہر حال کا
انتظام کریں۔ جب اس میں مستقیم ہو جائے تو اسی حیت پر بیٹھیں اور دل کی جانب رمائل کریں۔ آنکھ بند کر کے باطن آنکھ سے دل کی طرف دیکھیں اور خدا کے دیکھنے کا تصور کریں۔ پھر جب اس میں مستقیم ہو جائیں تو اسی بیٹھک پر بیٹھیں اور آسمان کی طرف نظر کریں اور صاحب نجا کی طرف آنکھ بند کر کے تصور کریں کہ روح قالب سے نکل کر آسمانوں کے اوپر پہنچی اور حق تعالیٰ کو دیکھنے لگی۔ اگر کوئی اس پر مستقیم ہو جائے گا تو ایک سبز دھاگا ظاہر ہوگا جس کا ایک سر ساتویں آسمان کے اوپر اور دوسرا اس کے دل میں ہوگا۔ یہ فکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس شگل کو شیخ چھپائے رہتے ہیں۔ اس میں شیخ کی صورت کا ملاحظہ درست نہیں ہے۔ پہلی صورت کو مراقبہ، دوسری صورت کو مشاہد اور تیسری صورت کا معائنہ کہتے ہیں۔ حضرت شیخ نصیرالدین چراغ دہلوی قدس سرہ نے ان اشاگل کو حضرت سلطانی جی نظام الدین قدس سرہ سے نقل کیا ہے۔ علیم یعنی جاننے والا، سمیع یعنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا۔ شیخ کے معنی اپنے گرو کے ہیں۔ التزام کے معنی لازمی اور پر اختیار کر لینا۔ مستقیم کے معنی ٹھہر جانا یعنی استھت ہو جانا۔ حیت کے معنی شکل کے ہیں۔ روح کے معنی منہ کے ہیں۔ صاحب نجا کے معنی پر وہ آدمی جو مر رہا ہے۔ باطن آنکھ سے مراد دل اور اندر کی آنکھ۔ قالب کے معنی جسم کے ہیں۔ مراقب کو سمادھی کہتے ہیں جس میں دھیے کو نگاہ رکھتے ہیں۔ سم اوستھا اعتدال کی حالت ہوتی ہے۔ ایک لکش یعنی آئیڈیل قائم رہتا ہے اور سامنے رہتا ہے، دوسرا نہیں آتا۔ مشاہدہ کے معنی ساکشاتکار کرنے ہیں جن میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو جان لیا ہے کہ ضرور یہی ہے جس کے واسطے تلاش اور کوشش کی تھی۔ معائنہ کے معنی عین ہو جانا، جس کو دیکھنا تھا وہی ہو جانا۔ حضرت میر سید محمد گیسو دراج علی الرحمت نے منقول ہوا کہ ساکت رہے یعنی جوں کا تیوں رہے اور یہ سوچا کرے کہ میں نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہی ہے۔ یہ راستہ بہت نزدیک ہے۔ جو شخص مراقبہ اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا تو سارے عالم کی اس پر تجلی ہوگی۔
لڑکپن سے مرنے تک ہے متان العارفین کو یہی شغل رہا کہ مراقبہ معراج العارفین میں یہ بیان ہے کہ دنیا کے تمام موجودات کو الگ الگ آئینے خیال کریں اور جو کچھ اس میں کمالات محسوسہ یعنی اندریوں سے جاننے والی باتیں اور معقولہ یعنی عقل اور دلیلوں سے معلوم ہونے والی باتیں دیکھیں ان کو حق تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی صورت بلکہ تمام عالم کو ایک آئینہ فرض کر کے اس میں حق تعالیٰ کو مع اسماء صفات کے دیکھیں تو ضرور اہل مشاہدہ سے ہو جائے گا، اور جیسا کہ پہلے اہل مکاشفہ انوبھو والوں میں سے تھا، جب یہ شغل ختم کر لیں یعنی پورا قابو اس پر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر چلنا چاہیے، یعنی اس طرح پر خیال باندھنا چاہیے کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری ذات سب کو گھیرے ہوئے ہے اور سب کچھ تم میں نقش ہے، اس لیے تم ان سب کے آئینہ ہو۔ پہلے تو تم حق سبحانہ تعالیٰ کو دوسروں میں دیکھتے تھے اور اب اپنے آپ میں دیکھتے ہو، تو اب اس کے آگے بھی چلو، یعنی جس قدر ممکنات ہے ان کو معدوم جان کر ان کا درمیان سے نکال ڈالو اور سب کو تجلیات حق کی صورت دیکھو، یعنی ست کا پرکاش ملاحظہ کرو اور ست حق میں قائم سمجھ لو، لہذا اب جو کچھ اس میں دیکھو گے وہ کمال اور جمال حق سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اب اس کے بعد بھی چل کر اپنے وجود کو مٹا دو، اس لیے اب جو کچھ جانو گے اور دیکھو گے حق تعالیٰ ہی کو جانو گے اور دیکھو گے، وہی شاہد اور وہی مشہود ہے، یعنی وہی دیکھنے والا ہے اور وہی دیکھا جاتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سلوک بنیاد 3 طری پر رکھی گئی ہے۔ پہلا طریقہ توجہ اور مراقبہ کا ہے، یعنی دوائے ذکر قلبی۔ دوسرا شغل رابطہ یعنی تصور شیخ یعنی گرو کی شکل سامنے رکھنا، بعدہ گرو کی شکل اپنے کو جاننا۔ تیسرا ذکر تحلیل لا الہ الا اللہ، شغل نفی اثبات ہو جربی یا چہار جربی۔ بندور یہ کمال انسانی کا انتم بھاگ ہے۔ اگر یہ پریاس آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل رام سمادھی آشرم
संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। भूल से अगर बोलने में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा भी करने की कृपा करें। आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम।